السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 78۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور کون سا کیریکٹر سب سے برا اور بکواس لگ رہا ہے۔ ویسے سبھی کیریکٹر اچھے ہیں لیکن پھر بھی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کی پسند جاننا چاہوں گی، تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ کمرہ عدالت میں شاز کی آواز گونج رہی تھی۔ ہاجرہ اپنی فائل سنبھالتے ہوئے کمرہ عدالت میں داخل ہوئی۔ اسے باجوہ صاحب دکھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی کے کالج کے قانون کے چند طلباء بیٹھے ہوئے تھے۔ میری موکلہ اس وقت وکیل کے ساتھ تھی۔ ان کے دفتر سے جائے وقوع 20 سے 25 منٹ دور ہے۔ شاز جج صاحب کے سامنے کھڑا دلائل دے رہا تھا۔ وہ باجوہ صاحب کو دیکھتے ہوئے بیٹھنے لگی۔ اسے سامنے دیکھا۔ جج صاحب لکھنے لگے۔ شاز اب وکیل کو کٹہرے میں بلا رہا تھا۔ زہرا اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، پتہ نہیں اس نے وکیل کو یہاں کیسے بلایا ہے۔ میں آؤٹ آف ٹاؤن تھا۔ وہ شاز کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ زہرا اس کے ایئر لائن کی ٹکٹ کی کاپی دیکھ رہی تھی۔ جراح کی باری تھی۔ زہرا سوال کرنے لگی، کیا آپ عدالت کو بتا سکتے ہیں ملزمہ آپ سے کس مسئلے پر مشورہ کرنے آئی تھی؟ آپ مجھے میرے کلائنٹ کے متعلق انفارمیشن دینے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ آپ آؤٹ آف ٹاؤن تھے، آپ اکثر کراچی جاتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، کیا وہاں آپ کا کوئی رابط نمبر نہیں تھا؟ تھا تو کیا آپ کی موکلہ والدہ نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ جرا کر کے بیٹھی۔ شاز ری ایگزامن کے لیے اٹھا۔ آپ اس نے انگلیوں کی پور ملتے ہوئے پوچھا، آپ کراچی کیوں گئے تھے؟ ویسے تو میں اپنے بھائی سے ملنے کراچی جاتا ہوں، لیکن اس مرتبہ میرا بھائی وہاں اغوا ہو گیا تھا۔ شاز نے FIR کی کاپی ریڈر کے سامنے پیش کی۔ میرے بھائی کی بازیابی کے بعد اسے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اسے اغوا کار نے بہت مارا تھا، اس لیے میں نہیں جانتا کس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ شاز نے اس کی رپورٹس اور تصاویر جمع کروائیں۔ جج صاحب بغور FIR کی کاپی کو دیکھ رہے تھے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ قانون کے طلباء کاغذ پر کچھ لکھ رہے تھے۔ زہرا نے سر جھٹکے ایک گہری سانس لی۔ یور آنر، میں اپنی موکلہ کے ایلیبی کو سپورٹ کرنے کے لیے کٹہرے میں ایک اور گواہ کو بلانا چاہوں گا۔ گواہ کو وہ کٹہرے میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نام اور تعارف دینے کے بعد شاز نے سوالات کا آغاز کیا تھا۔ مجھے عدالت سے نوٹس آیا تھا، میرے بھائی سے میری زمین کا مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے میں وکیل صاحب سے مشورے کے لیے گئی تھی۔ میں نے انہیں وہاں دیکھا تھا۔ اس نے وشما کی جانب دیکھا۔ پھر وکیل صاحب اچانک کراچی چلے گئے تو میں نے نثار ظفر علی کو اپنا وکیل کر لیا۔ شاز نے ایگزامینیشن کے بعد زہرا کو دیکھا۔ جج صاحب نے بھی زہرا کو دیکھا۔ وہ ہنوز ان کاغذات کا جائزہ لے رہی تھی۔ پروسیکیوٹر زہرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر شاز کو دیکھا اور پھر جج صاحب کو۔ پھر وہ انتہائی سنجیدگی اور بجھے ہوئے انداز میں بولی، یور آنر، مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ سماعت کے بعد باجوہ صاحب قانون کے طلباء کے ساتھ چلتے ہوئے انہیں بتا رہے تھے، جرح نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وکیل نے گیو اپ کر دیا ہے۔ بعض دفعہ جرح اس لیے بھی نہیں کی جاتی کیونکہ اس جرح سے وکیل کو کچھ خاص حاصل نہیں ہوتا اور دفاع کا وکیل ہو تو اس کے موکل کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تبھی ایک طالب علم نے پوچھا، سر وہ سجیشنز بھی استعمال ہوں گے؟ انہوں نے سر کو خم دیا۔ وہ سوال جو دفاع نے جرح میں پوچھے اور اس کی ڈیفنس کی پلیڈنگ میں تھے، اس طرح دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ بیل پھول کر غبارہ بنی، پٹک، غبارہ پھٹا۔ ہاجرہ اسے اندر لے جاتے سر جھکا کر بغور دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر اس کی جھرجھرے کاغذ پر گئی اور ایک کوڈ پر۔ اس نے لبوں کے قریب انگلی کی۔ دونوں کی قلم ایک ہے، مطلب یہ نوٹ قاتل نے چھوڑا ہے یا قتل کے بعد کوئی آیا ہے، لیکن رپورٹ نہیں کیا۔ پر کیوں؟ اس نے بھاؤ اٹھایا۔ کون ہو سکتا ہے جو مارے بھی اور کلو بھی چھوڑے؟ کہیں قاتل یرغمال تو نہیں جس سے یہ زبردستی کروایا جا رہا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اب محفوظ ہوتے ہاتھ ملنے لگی۔ اور یہ شاید کمپنی پروڈکٹ کوڈ ہے، یعنی اس کا تعلق کنگ فشر سے نہیں کسی اور کمپنی سے ہے جس کے ذریعے غیر قانونی حرکت ہو رہی ہے۔ کیمیاوی، فوڈ کمپنی، فارما۔ سوچتے ہوئے اس کی گردن گھومی، مچھلی کی طرح ہونٹ پھولے۔ یہ مرڈر مسٹری مجھے متجسس کر رہی ہے۔
جھاڑو زمین پر پھر رہا تھا کہ جو چارپائی پر بیٹھی تھی کوہ نور کچرا سمیٹ کر پھینکنے جا رہی تھی کہ جو اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تیرا گھر والا تھوڑا سخت آدمی ہے، وہ کچرا پھینک کر چلی آئی۔ پتہ ہے مجھے، خاص طور پر عورتوں اور لباس کے معاملے میں۔ وہ آگے چلی آئی کہ جو نے بغور اسے دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، کیوں پریشان ہے؟ وہ تیزی سے بولی، اللہ دیتا اب بھی عبدالتواب کے لیے راضی نہیں اور داجی منصوبے بنا رہے ہیں عید پر منگنی کرنے کے۔ عبدالتواب کو خط لکھا ہے، اب تک جواب نہیں دیا، لگتا ہے روٹھ گیا ہے، اور ہاجرہ باجی تو مجھے پسند ویسے بھی نہیں کرتی۔ دیکھنا کچھ بھی ہو جائے اب سارا ملبہ میرے پر گرے گا۔ اس نے کوہ نور کا ہاتھ تھاما، اس نے اسے دیکھا۔ انسان ایک دم سے نہیں بدلتا، انسان اور دنیا کی تخلیق ترتیب سے ہوتی ہے۔ دنیا ایک دم سے نہیں بنی، اللہ نے اسے اسٹیپ میں تشکیل کیا ہے۔ انسان بھی ایک دم پیدا نہیں ہوا، اسے بھی انسان بننے میں 9 ماہ لگے ہیں۔ مثبت تبدیلی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی ہے۔ ہو جائے گا سب۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو پھر اسے اتنا مضبوط بن جانا چاہیے کہ کوئی اس کے ماضی کے متعلق بات نہ کر سکے، صبر کے نام پر کسی کو اتنا سا بھی موقع نہ دے کہ کوئی آپ کی عزت نفس کو مجروح کرے۔ جو ماضی میں تھا وہ گزر گیا، میرے گناہ میرے اعمال نامے میں لکھے گئے ہیں، کسی اور کو نہیں، اس لیے کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ مجھے جانچنے کی کوشش کرے۔ اگر تمہیں یا عبدالتواب کو کوئی جانچنے کی کوشش کرے تو اسے فوراً ٹوکو اور اپنے لیے لڑنا سیکھو، نہ کہ عبدالتواب پر ہر چیز مسلط کر دو۔ مجھے وہ کہانی اچھی لگتی ہے جہاں عورتیں خود کو خود بچاتی ہے اور اپنے مردوں کا دایاں ہاتھ بنتی ہے۔ اپنے لیے لڑو۔ وہ ذرا مسکرائی تو کوہ نور کے لبوں پر ایک آزردہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے گھر نہیں جانا، سلیمان روحان سا ہو کر کہہ رہا تھا۔ وہ صوفے پر ہاجرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ اسے سمجھا رہی تھی، عید کی چھٹیاں بھی ہونے والی ہے۔ نہیں پلیز، شاذ سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اسکول نہیں جانا، وہ بہت کام دیں گے عید کا مجھے۔ بٹ ہاؤس سے ٹیلی فون آیا تھا اور انہیں بتایا گیا تھا سلیمان کو واپس بھیجا جائے۔ میں نے نہیں جانا پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اس کا چہرہ تھپک کر شاذ کو کہنے لگی، شاذ تم اس کا بستہ لے آؤ۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ اس نے 2 روز سے ٹھیک طرح اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ اسکول تو نہیں، تمہیں جانا ہوگا۔ سلیمان اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، بڑبڑایا۔ اگر یہاں رہا تو باجی مجھے پڑھا پڑھا کر میرا اوپر والا کھانا ہلا دے گی۔ اس نے بھاگ کر آتے شاذ کا ہاتھ گرفت میں لیا۔ چلے شاذ بھائی۔ ہاجرہ سینے سے بازو لپیٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سلیمان کے ساتھ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ہنوز ویسے ہی بیٹھی تھی، قدموں کی آواز اسے سنائی دی۔ اس نے سامنے نہیں دیکھا۔ شاذ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس نے تھکان سے آہ بھری۔ ہاجرہ نے اب بھی اسے نہیں دیکھا۔ اس نے بازو پیچھے صوفے پر پھیلایا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ پہلی بار خفا ہوئی تھی، آنکھوں میں خفگی تھی مگر لب سلے ہوئے تھے۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ چاند رات کو خریداری کے لیے لے کر جاؤں گا۔ بالکل بھی نہیں پگلی، عید کے پہلے دن گلشن پارک چلو گی؟ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دلداغی سے پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ ہاجرہ نے کچھ سوچتے ہوئے پلکیں جھپکائی۔ یہ کیس میرے لیے بہت اہم تھا۔ میں نے کبھی کسی کیس کو جیتنے کے لیے عیاری سے کام نہیں لیا، کبھی چھل کپٹ نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر ناراضی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ تم نے مجھے نظر انداز کیا ہے۔ رخسار سرخ تھے، نظریں چرا رہی تھی، بتا رہی تھی دیکھنا نہیں چاہتی، منہ بھی بزور لیا تھا۔ میں تمہیں کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ اس کی پلکیں اٹھی۔ مجھے تو لگا ہے وہ صوفے کے بازو کے پرنٹ کو دیکھتے ہوئے اس پر انگلی پھیر رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہے میں شادی کے بعد تمہیں کہیں لے کر نہیں جا سکا۔ وہ متانت سے کہہ رہا تھا، نارمل لوگوں کی طرح نہ خریداری پر گئے، نہ ڈنر کرنے، نہ تمہارے گھر والوں سے ملنے۔ اماں کی باتیں تمہیں ہرٹ کرتی ہے، میں بھی تمہیں وقت نہیں دے سکا۔ میں نے تمہارے کپڑے پھاڑ کر اس کا پوچھا اور کترنیں بنا دی اور پھر زہرا۔ الماس آنکھیں چھت کی جانب گئی۔ شاذ کی نظریں اسی پر تھیں۔ زہرا سے تم جیلس ہو؟ برق کی مانند اس کی نگاہیں شاذ پر آئی۔ اس نے شاذ کو گھور کر دیکھا۔ شاذ سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار آہستگی سے ہنس پڑی۔ اس نے چہرے سے ہاتھ لگایا اور مصنوعی خفگی سے اسے باور کروایا، میں اس سے جیلس نہیں۔ اچھا۔ اس نے اس کا ہاتھ مشفقانہ انداز میں اپنی گرفت میں لیا اور سہلا کر اسے لبوں سے لگایا، پھر اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے تھام کر سینے سے لگایا۔ ایک انگریزی کے ادیب نے کہا ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کبھی وافر نہیں ملتی، اور ایک چیز ہے جسے ہم کبھی وافر انداز میں نہیں دیتے، وہ محبت ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر کہنے لگا،
सॉरी, ईद के तीनों दिन तुम्हारे। हाजा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। शाज ने पूछा, एक बात बताओ। उसने उसे देखा। इतने साल बाद वापस आने के बाद तुमने इतने यकीन से मुझे ख़त कैसे लिखा? कुछ सोचते उसने कहा, मुझे यकीन नहीं था। उसने उसकी आंखों में देखा। तुमने मुझे यकीन दिलाया, कैसे? शाज ने भौतान लिया और माजी के उस मंजर को आंखों में उतारने लगी। पाकिस्तान आकर अपने पहले केस की डिफेंस की समाअत के बाद वो सड़क पर तांगा तलाश कर रही थी। खाली सड़क पर कब से खड़ी थी। गर्मी की शिद्दत के सबब उसने हाथ में पकड़े कागज़ हिलाए। दूर से उसे तांगा आते हुए दिखाई दिया। दिल में खौफ भी था। उसे रेप केस का दफ़ा करने की सब के सबब लड़की के घर वालों के घर से धमकियाँ मिल रही थी। ओए, आवाज़ पर वो चौंकी। अकब से उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। मर्दाना चादर में छुपा शख्स दूसरे आदमी को खींच कर ले जा रहा था। उसने पुतलियाँ सुकेड़ कर देखा। ये कौन है? उसने उस मर्दाना चेहरे की दाएं जानिब से झलक देखी। घोड़े के कदमों की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी। घंटियाँ टंग टंग बजी। शास, बाजी जी, तांगे वाले ने उसे बुलाया। वो हुनूस उस आदमी को दूर जाते हुए देख रही थी। दूसरा आदमी उसके साथ चल रहा था। वो तुम थे। हाल में वो उसके सामने बैठी हुई थी। वो विक्टिम का भाई था। उसका हाथ उसकी गिरफ्त में था। हाजा ने उस पर अपना हाथ रखा और लब खोले। मेरी माफ़ी तुम्हारे लिए अनगिनी है। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए गैर मशरूत है। आगाज़ से इख्तिताम तक के वक्त का शुमार होता है। मेरे लिए मेरी मोहब्बत का शुमार नहीं, क्योंकि तुम तब भी थे जब तुम नहीं थे। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर मटर गश्ती करते हुए, बहते थीम्स पर से सफ़र करते हुए, लंदन डबल डेकर बस पर चढ़ते हुए, पिकाडिली सर्कस की भीड़ में, मेरे जहन में, मेरी याद में मैं वापस नहीं आना चाहती थी। मैं तुम्हारे लिए आई, और अगर माजी दोहरे तो मैं तुम्हारे लिए फिर भी हिजरत करने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगी। वो सामने दिल रख रही थी तो लगता था ये जहाँ कोई और है। ये जहाँ आलम महवियत है। ये आलम रोया है जिसमें वो कभी रहता था, जो शायद उसके तस्वुरात में रहता था। मुझे पता है 12 साल एक बहुत लंबा अरसा है, मगर ये मंजिल की वक़्त ही नहीं। उसने उसका चेहरा छुआ। कोमल लम्स गाल पर महसूस हुआ तो एकदम आलम महवियत से निकल कर बोला, हाँ। उसने उसके चेहरे से हाथ हटा लिया। आइंदा मुझे नज़रअंदाज मत करना। वो ख़ुद को कंपोज दिखा रहा था। ठीक है। उसने धीरे से सर हिलाया। ठीक है। उसने उंगली दिखाकर उसे तंबीह किया। आइंदा तुम ज़ारा से बिल्कुल भी बेतकल्लुफ़ होकर बात नहीं करोगे। तुम्हारी टोन उसके साथ सिर्फ रस्मी होगी और तुम कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? उसने सर को खम दिया। ठीक है। वो चंद लम्हों के लिए रुकी, फिर अगली शर्त मनवाने लगी। चांद रात को शॉपिंग, ईद के पहले दिन अब्दुल तवाब की मंगनी के बाद गुलशन पार्क, दूसरे दिन लाहौर, वहाँ से मेले पर, और तीसरे दिन इस्लामाबाद, ठीक है? उसने आंखें मूंद कर खोली। ठीक है। उसने खंदा पेशानी से पूछा, यू लव मी राइट? शाज बेतासुराना अंदाज में उसे देखते हुए बोला, आई लव यू बियॉन्ड रिजनेबल डाउट। हाजा ने भौं अकड़ा लिया। डाउट ऑफ बीइंग मटेरियलिस्टिक। बेइख्तियार वो हंस पड़ी। तुम्हारी इंग्लिश वाकई अच्छी है। शाज ने मुतकब्बराना अंदाज में खुद सताई से रुख फेरा। उसने महफूज होते तंज किया, बीए वालों की वाकई ऐसी ही होती है कि माफिया डॉक्यूमेंट्री में कवर की बदौलत। ये सुनकर शाज का मूड ख़राब हो गया। उसने मेखानिकी अंदाज में उसे देखा। हाजरा ने पास पड़ा रिमोट उठाकर टेलीविज़न लगाया। खुफकी से उसे देख रहा था। 9 बजे की खबरें। उसने सामने उसे इशारा किया। पहले याद आता तो 7 बजे वाली लगाती, अंग्रेज़ी वाली। और शाज एक और तंज पर सब्र का घूंट पीकर दीदे घुमाते हुए एहतजाजन हंस पड़ा। हा हा। शाज़बाग में सोडे की बोतल का ढक्कन खोल रहा था। बराबर बेंच पर ज़हरा बैठी हुई थी। उसने उसकी जानिब सोडे की बोतल बढ़ाई। उसने मशकूर अंदाज में उससे कहते बोतल गिरफ्त में ली। थैंक यू। तुम्हें याद है जब अम्मी, भाभी और बाजी इकट्ठी होती थी तो कितनी बातें किया करती थी? उसने अपनी बोतल उठाई। वो ज़रा मुस्कुराया। और शाहनवाज कहते थे कि बस सिर्फ तभी होती है जब इंसान अपने और अपने अजीज़ों के हाल अहवाल से हटकर किसी और मौजू पर गुफ्तगू करता है। बातें अपने हद तक महदूद रहे तो गिन चुन कर 2-4 होती है। जब आप यही हाल चाल चलन रख कर इखलाक से बात करेंगे तो कोई आपके साथ गीबत करने की जुर्रत नहीं करेगा। वो अपनी बोतल दांतों से खोलने लगा। ज़हरा ने एक घूंट लिया और फिर उसे देखा। तुम्हारी बीवी बुरा तो नहीं मनाएगी? उसने मुँह से ढक्कन निकालते फेंका और नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, हमने एक दूसरे के लिए वक्त के साथ समंदर पार किए हैं। ऐसी बातें उसके और मेरे लिए बहुत मामूली है। वो महफूज हुई। पहले मुझे लगता था
اسٹیپ فارورڈ اسٹیپ فورڈ وائف وہ اسٹیپ فورڈ وائف ہے، مگر میں غلط تھی، وہ الفا خاتون ہے۔ اس نے میرا وقت ضائع کروایا اور تمہیں سیٹلمنٹ کا موقع دے دیا۔ شاز نے چند گھونٹ لیے، پھر سامنے جھاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں کنگ فشر کمپنی سے جڑے کاغذات دیے ہیں، یہ الشبہ اور اس کے شوہر کا قتل ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ اس نے جیب سے پرچی نکالی، وہ ہنوز اس سے دیکھ رہی تھی۔ اس بندے کو الشبہ نے آخری بار کال کی تھی۔ یہ چیئرمین کا سیکریٹری ہے اور اس کی ترقی پہلے قتل کے بعد ہوئی ہے۔ نکاح نامہ تمہیں پہلے دے دیا ہے، فضیلت بیوی کی گواہی بھی مل جائے گی، تمہارا اونس آف پروف کافی حد تک تیار ہے۔ وہ محفوظ ہوتے ہوئے بولی، تم پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں کیوں نہیں آتے؟ ڈیفنس تمہیں نہیں تمہاری بیوی کو سوٹ کرتا ہے۔ اس نے اسے تھا دیکھتے ماتھے پر بل ڈالے۔ ایسا کیوں؟ اس نے ایک گہری سانس لی، کیونکہ اگر وہ اس کیس میں ڈیفنس لائر ہوتی تو یا تو گاڑی کی کمپنی اور اس کی آخری مرتبہ سروس کرنے والے کو مورد الزام ٹھہراتی، اور اگر دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو وکلا کا کیس آنے کا کام کیسے چلے گا؟ اس نے اب ایک گھونٹ لیتے اسے دیکھا، اور تم نے ثابت کر دیا، استغاثہ کا کام بہتان تراشی نہیں، مجرموں کو سزا دلوانا ہے۔ اس نے تائید کی، عدالتوں اور اس سے منسلک انسان کا کام مجرموں کو سزا دلوانا اور دینا ہے، نہ کہ قانون بنانا۔ لیکن جب ایک قانون انٹرپریٹ ہوتا ہے تو وہ قانون میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے، اور اسی لیے پھر ہم ان انٹرپریٹیشن کے حوالوں کو استعمال کرتے ہیں۔ وکلا اور جج صاحبان قانون نہیں بنا سکتے، لیکن یہ قانون کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس نے اتفاق کیا، صحیح کہہ رہی ہو۔ ویسے مجھے پتا ہے تم ٹھیک تھے، مگر مجھے فیئر ٹرائل کرنا تھا۔ شاہ سر جھکا کر بوٹ مسلتے ہوئے کہنے لگا، ہر جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا، اور بعض جھوٹ حربیات ہوتی ہیں۔ وہ رکی، اچانک سے اس نے اسے دیکھا، تم یہ مجھے ہی کیوں دے رہی ہو؟ تم اسے باجوہ صاحب کو بھی دے سکتے تھے۔ اس نے حیرت سے پوچھا تھا، مگر جواب میں وہ کچھ نہیں بولا۔ اس سے پہلے وہ ارادہ بدل لیتا، وہ بات بدلنے لگی۔ اچھا، زہرا نے لبوں سے بوتل ہٹائی۔ تمہیں کیا واقعی لگتا ہے تم میرے پیسوں کو ٹریک کر سکتے ہو، یا مجھ سے میرے کسی بھی اثاثے کا جواب مانگ سکتے ہو؟ شاز نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں انہیں ثبوت ثابت کرنا مشکل ہے۔ شاز نے بوتل ختم کر کے بینچ پر رکھی اور سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بات کا رخ تبدیل کیا۔ یہ عید میں بنا کسی تناؤ اور سردرد کے گزارنا چاہتا ہوں۔ اس عید میری ذاتی زندگی میں مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں جو مجھے سر انجام دینی ہے۔ زہرا نے کچھ سوچا اور پھر گھونٹ لیا۔ بوتل سے سوڈے کے واپس جانے کی آواز آئی۔ تم یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے شاز؟ اب ایک اچھی زندگی ہے تمہارے پاس، ایک خاندان ہے۔ جواباً وہ چوکس انداز میں بولا، پیک یور وار۔ اس نے میکانکی انداز میں اس کی طرف دیکھا، اور یہ دونوں ہی ممکن نہیں۔ زہرا کچھ کہہ نہیں سکی۔ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے سردار کے لیے آج تک کوئی اتنا خاص کام نہیں کیا، تو پھر اس نے تمہاری اتنی مالی امداد کیوں کی؟ اس نے یہ سنتے تھوڑا سا جھکا لیا، کیونکہ دونوں ہاتھوں سے اس نے بوتل تھام لی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کہنے لگی، اس نے بھائی کو نہیں مارا تھا۔ مطلب؟ وہ ذرا چونکا تھا۔ وہ یاد کرنے لگی۔ اس کے بھائی کے جنازے کا دن تھا، جہاں نگاہ جاتی افسردگی، آزردگی، مایوسیاں اور اداسیاں تھیں۔ کسی کی آمد پر گھر میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ شور پر وہ مرد حضرات کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے گزرے، اسے خادمہ نے آ کر بتایا، اس سے کوئی سردار ملنا چاہتا ہے۔ وہ ہمت کرتے ہوئے اٹھی اور سر پر دوپٹہ درست کرتے کمرے سے باہر جانے لگی۔ سردار کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ ان کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں تیش آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اور نرمی سے بولے، میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا۔ وہ ان پر برس پڑی، جھوٹ! مجھے بھائی نے خود بتایا تھا ان کو آپ کے خلاف ثبوت ملے ہیں۔ وہ سادگی سے کہنے لگے، ملے ہوں گے، مگر جس قتل کیس میں وہ مدھو خلیل ہو گیا تھا، وہ بندہ ڈی آئی جی کا تھا۔ اس کی آنکھیں ذرا پھیلی۔ میرے فرمان جاری کرنے سے پہلے تمہارا بھائی پکڑا جا چکا تھا۔ شاہ نواز کو تو آپ نے ہی مروایا ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں غضب تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور وہ ان کے سادہ سے انداز پر دنگ رہ گئی۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے یقین سے کہنے لگے، کیونکہ وہ میرے اور میرے انتقام کے درمیان آ رہا تھا۔ زہرا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔
میں نے اس انتقام کے لیے بہت محنت کی ہے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ میں نے اپنی زندگی کی 3 اصول بنائے ہیں۔ اگر لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں، ہر مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں۔ جب لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، میرا ساتھ مانگتے ہیں، میں ان کو تحفظ دیتا ہوں، مگر جب لوگ میرے مخالف کھڑے ہوتے ہیں، وہ صفاقی سے بولے آئی شو نو مرسی۔ ان کی آواز میں ایک دہشت تھی۔ میں نے قسم کھائی تھی مجھے لوگوں کی نسلیں ہلانی ہے، مجھے انہیں برباد کرنا ہے۔ کن کو؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حال میں شاز کی نگاہیں پھرنے لگی۔ حاجرہ کے الفاظ اسے یاد آ رہے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے سردار اور ہمارا نہ کوئی بہت پرانا کنیکشن ہے، مطلب پے در پہ ہماری نسلیں ہلانے میں لگا ہوا ہے۔ اور اس نے واقعی ہماری نسلیں ہلا دی۔ وہ بخت روا کا سردار سے بات کرتے ہوئے لہجہ یاد کر رہا تھا۔ غیر رسمی کیا کہہ رہے ہو شاز؟ زہرا اسے توجہ سے دیکھنے لگی۔ وہ خاندان دادو کا سسرال تھا۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ اور داجی نے اپنی بہن کی وجہ سے چپ سادھ لی تھی اور وہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے۔ وہ اتنا برا نہیں ہے۔ اسے اپنا رجب اور زہرا کے ساتھ اس کا سلوک یاد آ رہا تھا۔ زہرا ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے ساتھ اس کا مسئلہ وینڈیٹا، خاندانی دشمنی ہے، پھر چاہے ہم کتنی سیٹلمنٹ کر لیں وہ ہمیں برباد ہی کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں گرج رہی تھی، سر میں شدید ٹھیس اٹھنے لگی۔ واٹ اے سائیکوپیتھ! وہ ہماری نسلوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ہمارے خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے فرد کے ساتھ۔ اسے سلیمان کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ اوہ! سر میں شدید قسم کا درد اٹھ رہا تھا۔ زہرا تھوڑا جھکی۔ شاز! اس نے اس کا شانہ ہلایا مگر اس کا سر پھٹنے لگا۔ میرے گھر کا ہر فرد خطرے میں ہے۔ حاجرہ، اس کی ماں، عبدالتواب، بخت روا، سلیمان، ہر شخص اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ زہرا اسے پکار رہی تھی مگر وہ اس کی نہیں سن رہا تھا، بالکل نہیں سن رہا تھا۔ اسے صرف اپنا خاندان دکھائی دے رہا تھا جو اس وقت سردار کے مہرے تھے اور انہیں دونوں جانب سے چلانے والا سردار ون مین آرمی۔ بارش میں سفید مور صحن میں پنکھ پھیلائے ناچ رہا تھا۔ صحن میں چند آدمی چلے آئے تو وہ خوف سے دوڑتا ہوا سردار کی جانب آیا اور انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں گویا خوف کو پڑھ رہے تھے۔ ماضی کا دن ڈھل رہا تھا۔ وہ لکڑیوں کے چولہے پر توا چڑھا رہا تھا۔ آج لگتا ہے جلی روٹیاں ہی کھاؤں گا، وہ اندازہ لگانے لگا۔ آتے آتے تو گڈو کو شام ہو جائے گی۔ سب گلی کی لڑکیاں رانی کی شادی پر گئی تھی، اس لیے وہ پرسکون تھا۔ دروازہ کھٹکا۔ اس نے سر پھیر کر دیکھا، چوڑیاں کھنکی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مڑنے لگا۔ اس کی بہن دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی، کلائی پر خون کے چند قطرے تھے۔ اس نے بوکھلاہٹ سے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گمان ہوتا تھا کافی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ گڈو، یہ سب کیا ہے؟ اس کا پوچھتے ہوئے بھی دل دھڑک رہا تھا۔ اسے سک سک کر رو رہی تھی۔ کسی نے کچھ کیا؟ وہ بول نہیں سکا۔ مجھ سے رانی کے سک سک کر روتے اور اس سے جملہ مکمل نہیں ہوا۔ چھوٹے دیور نے بدتمیزی کی، وہ تاثر نہیں دے سکا۔ میں نے بھی اس کے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ روتے روتے اسے غصہ آیا۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں پیسے چاہیے، تم نے رانی کے گھر والوں کو بتایا۔ اس نے آنسو سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ آنکھوں میں پھر سے آنسو آئے۔ اس نے اسے ساتھ لگاتے ڈھارس دی۔ تم فکر مت کرو، میں خود بات کروں گا رانی کے بھائیوں سے، مگر اس سب میں کسی کی غلطی نہیں بھائی۔ وہ اس سے الگ ہوئی، وہ لوگ اچھے ہیں، اس کا سسرال بھی اچھا، بس اب ایک ٹھہرا وہ نکما، تو اس کی سزا سب کو کیوں؟ اور دیکھو رانی اور اس کے سسر کے لیے مسئلہ نہ ہو جائے، جانے دو، بات ختم۔ میں نے جواب دے دیا نا، بدتمیز! یہ کہتے ہوئے اسے غصہ آیا۔ پیسے دے رہا تھا مجھے، کیا غریب کی عزت نہیں ہوتی؟ یا غریب کی عورت کے پاس اختیار کرنے کے لیے صرف طوائفوں کا پیشہ ہوتا ہے؟ اگر بکنے والی طوائف ہے تو سارا معاشرہ ہی طوائف ہے، کیونکہ وہ عفت بیچتی ہے اور لوگ ضمیر اور انصاف بیچ دیتے ہیں۔ اپنی بہن کو اس نے بغور دیکھا۔ وہ اس کا شانہ تھپک کر جانے لگی۔ جائے مجھے چاول تو لا دے تھوڑے سے۔ وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مننے کے لیے چاول بنا دوں، سویرے سے ضد کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بزرگ کے در سے کراہنے کی آواز سنائی دی، آ کر بات کریں گے۔ ابا جی اٹھے اور تھوڑے چکر لگا لے۔ باہر کھڑا نوجوان ہنس پڑا۔ سب کو اپنی لاٹھی سے ٹیک کر چلتی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ تھی، کشادہ ذہن کی مالکہ تھی اور ذہین بھی تھی۔ اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو اس زمانے کی ایک لڑکی کے لیے خواہش کی جاتی تھی۔ وہ یہ سوچتے گھر سے نکل رہا تھا۔ سلائی، کڑھائی، بنائی اور اچھی باورچی، اسے دیکھتا ہوں تو دل باغبان ہو جاتا ہے۔ لوگوں پر سے مسکراہٹ پھیکی پڑنے لگی۔ پر مجھے آ کر گڈو سے بات کرنی ہے، میں اپنی بہن کی رسوائی پر یوں خاموش نہیں رہوں گا۔ بخت اور داؤد اس
عمل کے جوابدہ ہے۔ بھیگتا پوپی اپنے مالک کی پناہ میں شفقت تلاش کر رہا تھا، مگر وہ ویسے ہی پتھر کے ہوئے کھڑے تھے۔ معلوم نہیں تھا اس کے بعد وہ اس گفتگو کے بعد اپنی گڈو سے بات نہیں کر پائیں گے۔ اسے تنہا چھوڑتے ہوئے مڑنے لگے۔ دالان کا رخ کرتے وہ خاموشی سے چل رہے تھے۔ چلتے چلتے رکے۔ وہ دالان میں لگے گول سنہرے شیشے کو دیکھتے ہوئے رکے۔ انہوں نے اپنا ضعیف چہرہ دھندلے شیشے میں دیکھا۔ کیا یہ اسی نوجوان کا چہرہ تھا جو صرف کبھی اپنے خاندان کے لیے جیتا تھا؟ کیا قصور تھا اس کا اپنے خاندان کے لیے جینا؟ یک خلنائک بھی وہ غازی ہے جس کے ظلم پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ کوئی تصور بھی کر سکتا تھا پاکستان میں ایک لڑکی کی عصمت کا مجروح ہونا؟ کوئی ان مسلمانوں کی امیدوں اور جذبات کو سمجھ سکتا تھا جو اپنا سب کچھ لٹا کر عزت کی زندگی گزارنے پاکستان آئے تھے؟ پاکستان میں عصمت دری کا خیال تصورات سے بھی باہر تھا۔ کسے پتا تھا آج سے 60-70 سال بعد ایک نہیں 1000 گڈو وحشی درندوں کی بھوک کا لقمہ بننے والی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ کہانی پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، اور آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔